بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج شعبان المعظم کا چاند نظر آئے گا۔ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر ایک مبارک عمل آپ نے ضرور پڑھنا ہے، یا تو پھر شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر پوری رات کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو پڑھ لے، یا پھر یکم شعبان کے دن آپ اذان مغرب سے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیے ضرور، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ اس عمل کے اندر اسم اعظم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل 3 دعاؤں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ 3 ایسی دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتلاتا چلوں ان دعاؤں کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مقروض ہے تو قرض اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا کہ چاہے آپ لوگوں کے قرض میں ڈوب چکے ہیں اور تمام کا تمام قرض اتر جائے گا۔ اولاد نافرمان ہے، چاہے بچی ہے، بچہ ہے، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب آپ ان کے حق میں دعا کریں گے، انشاءاللہ وہ ایسے فرمانبردار ہوں گے کہ لوگ آپ کی بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اب اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، یا پھر آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں دن بدن نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیے۔ یقین جانیے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے، آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اپنے آپ سے روٹھ چکے ہیں، ناراض ہو چکے ہیں، آپ سے بات تک نہیں کرتے، لیکن آپ چاہتے ہو کہ یہ ناراضگی محبت میں بدل جائے، آپ نے بہت سے کوششیں کی تاکہ یہ ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن وہ ناراضگی ختم نہیں ہو پائی، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھیے۔ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت دلوں کو ایسا پیر دے گا، تمام نفرت محبتوں میں بدل جائے گی۔ مختصر یہ کہ آپ کسی بھی مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اگر اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ عمل کی ترتیب کیا ہے اور وہ کون سی دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے آج ماہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔
اب اگر آپ کے پاس وقت نہیں یا آپ کو ٹائم نہیں ملا کہ رات کو آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکے، تو پھر یکم شعبان المعظم کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ ان دعاؤں کو، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تمام مقاصد اپنے ذہن میں بٹانے ہیں۔ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ جب آپ اپنے مقصد کا تصور کر لیں، تصور کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اور درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا آپ کا دل چاہے آپ درود پاک پڑھیے، لیکن کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھیے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہے، یا رحمان و یا رحیم۔ یہ دونوں نام بڑی برکت والے، بڑے فضیلت والے اور بڑے عظمت والے نام ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز یا رحمان و یا رحیم، ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ لیکن ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ یا رحمان و یا رحیم 1، یا رحمان و یا رحیم 2، یا رحمان و یا رحیم 3۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 41 مرتبہ اللہ رب العزت کی یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل پڑھنا ہے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں اعظم ہے، یہ بڑی مبارک اور بڑی تکڑی دعا ہے، اور وہ دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی پریشان ہوتے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو انہیں کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتے، اور آپ کا فرمان علی شان ہے کہ ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دوسری دعا ہے، دوسرا عمل ہے، جیسے آپ نے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیسرا عمل اور تیسری مبارک دعا، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ دعا ہے استغفار کی دعا، جس کا ذکر میں اپنے بہت سے ویڈیوز میں کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں یہ دعا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جب بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا یہ بندہ میری طرف لوٹ آیا، بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اتنی طاقتور دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اکثر لوگ اس دعا کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ تو میرے عزیزوں، میری بھائیوں، میری بہنوں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ نے صرف اتنا پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کی یہ تینوں دعائیں مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ دعا مانگے۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اس عمل کو پڑھیے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات کے کسی بھی حصے میں پڑھیے۔ اگر رات کو یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو یکم شعبان المعظم کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لے، لیکن
پڑھیے ضرور، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔